نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الشمس میں اللہ رب العزت نے 8 قسمیں کھائی ہیں، یعنی اندازہ فرمائے اس بات پہ یقین دلانے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ آخرت کی کامیابی کا معیار جو ہے تزکیہ نفس پر ہے۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اللہ کی انسانوں سے محبت ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، کرم ہے اللہ کا کہ اللہ اس قدر مختلف اسالیب میں اور مختلف انداز میں بات کر کے انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک دفعہ بھی کہہ دینا کافی ہے، لیکن یہ اس محبت کے تقاضے کے تحت اللہ رب العزت بار بار جو ہے قرآن مجید میں اس بات کو مختلف طریقوں سے دہرا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس بات پر یقین کر لیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کا روشن ہونا، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کا پھر اس کے پیچھے آنا، والنہار اذا جلاہا، اور دن اور اس کا روشن ہونا، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب کہ وہ چھا جائے، والسماء وما بناہا، آسمان جیسا کہ اس کو بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین جیسا کہ اس کو بچھایا۔ یعنی آسمان ان اٹ سیلف، اور پھر اس کا بنانا جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، ایک قدرت ہے اللہ کی کہ بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنی بڑی یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ اور اسی طرح زمین جو ہے اس کا بچھانا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، یعنی زمین کو ہموار سطح تو ہے نہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، لیکن اس کو اللہ نے جس طرح بچھایا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کا بنانا، پھر اس کو سنوارنا، اس کا تسویہ کرنا، اس کا سنوارنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر نفس کو خیر اور شر کا سمجھا دینا۔ اب یہ ساری باتیں یعنی 2 ترجمے ہیں، یعنی سورج کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم کہ جب وہ روشنی پھیلا دے، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے، آسمان کی قسم جیسا کہ اس کو بنایا، اور زمین کی قسم جیسا کہ اس کو بچھایا، اور نفس کی قسم کہ جیسا کہ اس کو سنوارا، اور خیر اور شر جو ہے اس کو سمجھایا۔ یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان اور اس کا روشن ہونا یہ اس بات پر گواہ ہے، چاند اور اس کے پیچھے آنا یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور دن اور اس کا روشن ہونا یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور رات جب کہ وہ چھا جائے یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، آسمان اور جیسا کہ اس کو بنایا یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور زمین جیسا کہ اس کو بچھایا یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور نفس جیسا کہ اس کو سنوارا یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور نفس کو جو خیر اور شر کا الہام کیا، جو خیر اور شر سمجھایا، یہ سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، گناہوں سے آلودہ کیا، اس کا تزکیہ نہ کیا۔ اب یہ ساری باتیں قسمیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ 2 اس کے مفسرین نے اس کے مطلب بیان کیے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ ایک دن قیامت آ کے رہے گی۔ یعنی جو اللہ سورج کو اور چاند کو اور دن کو اور رات کو، آسمان کو اور زمین کو، انسانی نفس کو اور اس کے سنوارنے کو، اس میں خیر و شر کے الہام پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک دن قیامت کو لائے اور پھر انسانوں کو ان کی جزا اور سزا دے۔ کچھ اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر اصل میں اس بات کی قسم ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے الٹ، یعنی جو آپس میں متضاد چیزیں وہ بیان کی ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہے نا، یعنی چاند اور سورج متضاد ہے، دن اور رات جو ہے متضاد ہے،
آسمان اور زمین جو ہے متضاد ہے، خیر اور شر جو ہے نفس کی وہ آپس میں متضاد ہے۔ اب یہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ متضاد چیزیں اور ان کے نتائج ہیں، چیزیں اور ان کا تضاد اور ان کے نتائج اور ان کے آثار، اسی طرح خیر اور شر بھی متضاد ہیں، وہ بھی ایک نتائج ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی یہ ساری قسمیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جس طرح یہ متضاد چیزیں ایک نتائج کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح خیر اور شر کے بھی ایک نتائج ہیں، وہ بھی ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اور وہ نتائج کیا ہیں کہ جو اس کو خیر کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شر کو اپنائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ دونوں ہی تفسیریں اپنے اپنے انداز کے اپنے اپنے حساب سے ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 قسمیں اس بات پر ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، جو اللہ اس بات پر قادر ہے وہ قیامت کو لانے پر بھی قادر ہے، اور پھر وہ نفس کو جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اور مفسرین کا دوسرا گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ 8 قسمیں اس بات پر ہے کہ جو تضاد ہے دونوں میں، جو اپوزٹ ہیں یہ چیزیں، جس طرح اللہ ان اپوزٹ چیزوں کو اپنے اپنے کام میں لگا رکھا ہے، اور ان اپوزٹ چیزوں سے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، دن کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، ان کے کچھ نتائج ہیں۔ اس طرح اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ خیر اور شر کے بھی نتائج ہیں، اور وہ خیر و شر کے نتائج یہ ہوں گے کہ جو اپنے نفس کو خیر کی طرف لگائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو خیر کی طرف نہیں لگائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی شفقت کتنی زیادہ ہے، اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اصل میں کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان اپنی اپنی اولاد پہ غور کرے۔ یعنی کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا، چاہے اس کے 10 بیٹے ہوں یا 20 بیٹے ہوں، کہ وہ ناکام ہو جائے۔ یعنی وہ چاہتا وہ یہی ہے کہ 10 کے 10 کامیاب ہو جائیں، 10 کے 10 اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کریں، 10 کے 10 زندگی میں بہت آگے بڑھ جائیں، لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، عملاً ایسے نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے برابر ہو نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جو زیادہ محنت کرے گا، جو زیادہ فرما بردار ہوگا، وہ ظاہر آگے بڑھے گا، دوسرا پیچھے رہے گا۔ لیکن والد کی سکیم یہ نہیں ہوتی، کیوں جیسے ہوتا ہے نا، والد یہی چاہتا ہے کہ 10 کے 10 ٹاپ پوزیشن حاصل کر لے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، یعنی ایک کوئی روک نہیں سکتا، لیکن عملاً نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی سکیم جو ہے اس کائنات کے بارے میں، وہ کامیابی کی سکیم ہے۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے، لیکن عملاً انسان جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے، اللہ نے سارے انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے، کامیابی کے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں پھر انسان جو ہے اپنی غلطیوں سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے ناکام ہوں گے، تو وہ پھر اللہ عادل ہے، وہ پھر اللہ اس کو روکے گا نہیں، پھر وہ اپنی سزا جو ہے بھگتیں گے، اور سزا بھگت کر جو ہے جو مسلمان جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اس صورت کا لب لباب یہ ہے۔ یعنی میرا خیال کسی بھی اور صورت میں اتنی زیادہ قسمیں نہیں کھائیں گئی ایک ہی یعنی ترتیب کے اندر جتنی اس میں کھائی گئی ہیں، صرف اس بات پر کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو اپنے نفس کو جو ہے اپنے تزکیہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو تزکیہ نہیں کرے۔ اس لیے دین کا سب سے بڑا موضوع تزکیہ ہے۔ پورے قرآن کو کھنگال کے دیکھیں، 3 ہی موضوع ہیں: توحید، آخرت، رسالت۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اور یہ آخری صورتیں جو 2-3 سپارے، ان میں تو آخرت ہی غالب ہے، یعنی آخرت کا بہت زیادہ غلبہ ہے ان ساری صورتوں میں۔ یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ آخرت کی تیاری کرے اور اس تیاری میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب آگے اللہ نے مثال دی ہے قوم سمود کی، یعنی جو ناکام ہونے والی قوم، اس کی مثال دی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔